شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ عدد ما احاط به علمہ، حمدا لا منتہى لحدہ ولا حساب لعددہ ولا بلوغ لغایتہ ولا انقطاع لامدہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں جو اس کی نعمتوں کے موافق ہوں اور نعمتوں کا حق ادا کرتی ہوں اور اس کے مزید انعامات کا بدل ہوں، ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کی گنتی کو اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہے، ایسی ہم جس کی حد کی کوئی انتہا نہیں اور اس کی گنتی کا کوئی حساب نہیں، اور جس کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا اور اس کی مدت ختم نہیں ہوتی۔ 26واں پارہ، سورۃ الاحقاف۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اسے حق اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جس چیز سے خبردار کیے گئے اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظام کائنات ایک بے مقصد کھلونا نہیں بلکہ ایک مقصد کے ساتھ یہ سب کچھ پیدا کیا گیا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ اس میں لوگوں کا امتحان لیا جائے، نیک اور بد، ظالم اور مظلوم کا پھر فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ نظام ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص مدت مقرر ہے اس کی، اور اس کے بعد اس کو لازماً ختم ہو جانا ہے، اور اس کے ختم ہونے پر بدلے کا دن آئے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں وہ اس اصل حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ بھول چکا ہے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی بھی اٹھنا ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ آپ کہہ دیجئے کیا کبھی تم نے غور کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کے کچھ باقی ماندہ آثار میرے پاس لاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے شرک کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل۔ نقلی دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ کوئی بات اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہو، یعنی قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ اور بھی کوئی شریک بنا رکھے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پوری کتاب اس کی تردید کرتی ہے۔ تو مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہے تو لا کر دکھاؤ، اور دوسرا یہ کہ وہ بات دلیل ہوتی ہے جو پیغمبر کی طرف سے آئی ہو، یعنی ان کا کوئی حکم ہو، ان کا کوئی قول ہو، ان کا کوئی فعل ہو، اور اس پر کوئی علمی سند بھی موجود ہو۔ لیکن مشرکین کے پاس اپنے عقیدے کے ثبوت میں نہ کوئی آسمانی کتاب تھی اور نہ کسی پیغمبر کا کوئی قول جو مستند طریقے سے ہم تک پہنچا ہو، اس لیے شرک کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ یعنی پتھر کے بت قیامت تک تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وہ بولیں گے ہی نہیں، وہ تو ہل جل بھی نہیں سکتے، ان کے اندر تو زندگی ہی نہیں۔ لہٰذا غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے اور سری حماقت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شرک اکبر کی انواع میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان مردوں سے حاجتیں طلب کرے،
یعنی قبروں پہ جا کر اپنے دل کا حال سنائے اور اپنے لیے دعا کرے، اور ان سے فریاد کرنا اور ان کی طرف توجہ کرنا۔ اور دنیا کے شرک کی اصل بنیاد یہی ہے، کیونکہ میت کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا، کہاں یہ کہ وہ اس آدمی کے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہو جو اس سے فریاد کر رہا ہے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال کرتا ہے، یا اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس حاجت کے سلسلے میں اس کے لیے اللہ کے پاس سفارش کرے۔ یہ بات وہ اپنی کتاب مدارک السالکین میں کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، اور جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا تو وہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی پھر اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں، اور جو ایسا نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی لوگوں کے دو بڑے گروہ ہیں، ایک وہ جو شرک کرتے ہیں اور ایک وہ جو شرک نہیں کرتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکاری ہوں گے، یعنی جن نیک بندوں کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر پکارا وہ ان کے الٹے دشمن بن جائیں گے۔ اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہتے ہیں، جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی حق سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی اس کے اعجاز اور اس کی قوت تاثیر کو دیکھ کر وہ اس کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ یا پھر اگر یہ بات ان کی اثر نہ کرتی، نہ بات بنتی، تو کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے خود اسے گھڑ لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہوتے ہو، میرے اور تمہارے درمیان اس کا گواہ ہونا کافی ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر پیغمبر بھی اللہ پہ جھوٹ باندھیں تو وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر آ چکے ہیں، بہت سے نبی آ چکے ہیں، اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، غیب کی خبریں دینے کے لیے نہیں آتے، یا ان کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں آ جاتے، کیونکہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، یعنی غیب کی خبریں نہیں دیتے۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسے کلام پر گواہی دے دی، پھر وہ اس پر ایمان بھی لا چکا جبکہ تم تکبر کرتے رہے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وشاہد شاہد، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوں گے، ان کی ایک طرح سے ان کے بارے میں پیشن گوئی ہے، اور اس میں مشرکین مکہ کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ جو لوگ پہلے سے آسمانی کتاب رکھتے تھے وہ تو ایمان لانے میں تم سے آگے نکل جائیں گے، اور تم اپنے گھمنڈ میں بیٹھے رہو، تو یہ بہت ظلم کی بات ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن سلام نے آ کر اسلام قبول کر لیا، اور شاہد شاہد سے مراد مفسرین عبداللہ بن سلام ہی کو لیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے والوں سے کہنے لگے اگر یہ کچھ بھی بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور یہ کہیں گے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی یہ ان کا گھمنڈ تھا، جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر قسم کی خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ حیثیت میں ہم سے کمتر ہیں۔ اگر اسلام میں کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ ہم سے آگے نہ نکلتے، پہلے ہم ہی اسلام لاتے، کیونکہ کفار مکہ اپنے زوم میں خود کو اللہ کے ہاں بڑا معزز سمجھتے تھے کہ ہمارا بڑا مقام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی مجاوری کر رہے تھے، وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، اور اس مسجد کو آباد کیے ہوئے تھے اپنے تئیں،
تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ قریش کو واقعی ایک مقام تو حاصل تھا عرب جاہلیت میں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو جب نہیں پہچانا تو ان سے وہ ساری سرداری جاتی رہی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کی اہمیت اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہوتی، یعنی کسی کو بھی اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو میں اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوں اور اللہ کا بہت پسندیدہ ہوں۔ اللہ کے ہاں مقبولیت کے لیے ایمان اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے جو سب سے زیادہ خالص ہو کر صحیح طریقے پر نیک اعمال انجام دیتا ہے۔ اور اس میں ایک یعنی کہ ایک نصیحت کی بات بھی ہمارے لیے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں ان پر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ ہم دوسروں سے نیکی کے کاموں میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی عام طور پر ہم اپنے آپ کو زیادہ نیک سمجھتے رہتے ہیں اور دوسروں کے کاموں کو کم سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عام انسانی نفسیاتی کمزوری ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھا کر رہا ہوں، سب اچھا ہے۔ لیکن اس کو ریورس کیجئے کہ میں بہت پیچھے ہوں اور باقی سب آگے نکل رہے ہیں، تو میں ان سے آگے کیسے نکل سکتا ہوں؟ فاستبقوا الخیرات ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر خوب جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ کو رب کہہ دینے کے بعد پھر اس پر استقامت بھی اختیار کی، اسی پہ جمے رہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوئے، ان کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، یعنی 30 مہینوں تک ماں جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی بچے کے ساتھ بہت تھک جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دلوں کا حال ہے۔ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو عموماً اس کو والدین کی اتنی قدر نہیں ہوتی، وہ ان کی طرف سے آنے والے ہر فیور کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے کہ یہ تو ان کا فرض بنتا ہے، یہ کر رہے ہیں، بس ہم صرف لینے والے اینڈ پر ہیں۔ جو انسان بڑا ہوتا ہے تھوڑا بہت احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح حق ادا نہیں کرتا۔ ہاں جب 40 سال کی عمر تک پہنچتا ہے اور خود ماں یا باپ بن جاتا ہے تو پھر اپنے والدین کی جو قدر آتی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آتی، اور پھر وہ دعائیں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑا عبادت کی طرف بھی راغب ہوتا ہے پہلی زندگی کی نسبت۔ تو اس لیے اگر ابھی آپ کے بچے 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تو صبر کریں اور اچھے دنوں کا انتظار کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ دعا اتنی خوبصورت ہے اور ہمیں اکثر مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر ایک دشمن ہے ہمارا نفس، اور ایک باہر ہے شیطان، ہم دو کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں تو باہر کے دشمن کی طرف سے وسوسے آنے لگتے ہیں، اور اگر اس کے وسوسوں پہ قابو پاتے ہیں تو اپنی سستی کہیں نہیں جاتی۔ تو اس لیے انسان کو صرف اللہ ہی توفیق دے تو وہ نیکی کر سکتا ہے، وہی دل میں ڈالے تو انسان آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے رب سے توفیق مانگنی چاہیے
کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی، یعنی نعمت اسلام۔ اور اس شکر کا تقاضا کیا ہے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ یعنی نیک عمل کس لیے کرنا چاہیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے۔ یعنی یہ میری ریکویسٹ ہے۔ اللہ میں نے بڑی کوشش کر لی اپنے بچے کو ادب سکھانے کی، اس کی تربیت کرنے کی، میرے ہاتھ تو نہیں آیا، تو ہی اس کو ادب سکھا۔ صالح اولاد کی دعائیں بھی ہیں، وہ تو عام طور پہ جب بچہ ابھی پیدا نہ ہو تو اس وقت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ دعا بڑی ہی کام کی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بچوں سے کچھ نہ کچھ شکایت رہتی ہے، کوئی نہ کوئی کھٹا میٹھا گلا رہتا ہی ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، کیئر نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے۔ اکثر والدین شکایت کرتے رہتے ہیں بچوں کی۔ تو ایسے میں پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے دلوں میں ڈالے کہ وہ والدین کی قدر کریں۔ تو اور میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی۔ یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں نا، وہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کر چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی شعور دیر سے آتا ہے، دیر سے ہی آیا۔ تو اتنی جامع دعا ہے یہ کہ جس کا ہر حصہ اتنا سچا ہے، سارا ہی قرآن برحق ہے، سچا ہے، لیکن کچھ جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، یوں لگتا ہے جیسے اندر سے نکل رہی، یہ ہماری ضرورت تھی، یہ ہمیں فٹ آ رہی ہیں۔ اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ میں تیرا اطاعت گزار ہوں، تو میرے بچوں کو بھی اپنا اطاعت گزار بنا لے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ حسن سلوک تو والدین دونوں کے ساتھ ہوگا، لیکن ماں حسن سلوک پر باپ میں مقدم ہے، کیونکہ ماں نے تکلیفیں زیادہ اٹھائی ہوتی ہیں، اور ماں کے 3 حق ہیں، جیسے کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں توبہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ آج کل اگر آپ بچوں کے نا رمضان ہے، استغفار کرو، توبہ کرو، دیکھو روزہ کھلنے کا وقت ہے، دعا کر لو، اذان کے بعد کی دعا کرو، تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے شاید نہیں سنا۔ کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہ رسپانس وہ نہیں ہوتا جو ہم ایکسپیکٹ کریں، جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ پوری طرح محبت سے اس بات کو قبول کریں۔ تو جب 40 سال کے ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کام کرنے ہیں۔ اور پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ 40 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں انسان اپنی لائف کے لیے بھی بہت سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، گھر بنا رہا ہوتا ہے، جاب کے تقاضے ہوتے ہیں، مصروف زندگی ہوتی، یعنی یہ اس عمر میں مصروفیت بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے بھی بہت سے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اور عورت کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اگر والدین میں سے کوئی بیمار ہے تو بچوں کو چھوٹے کو گھر چھوڑ کے آ نہیں سکتی، لا نہیں سکتی، کئی مجبوریاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری اس کا شوہر، گھر اور بچے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمر کو پہنچ کر مصروفیات کی وجہ سے والدین کو نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی کے 20 سال میں کوئی بچہ ہوا اور 40 سال کا بچہ ہو چکا ہے تو وہ 60 سے تو اوپر ہو گئے، 60 پلس ہو گئے، اور یہ اس میں بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں انسان نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر بہت کمزور ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن کی کبھی انسان پرواہ نہیں کرتا، وہ بہت شدت سے محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، اور خاص طور پر اولاد کا اگنور کرنا یا توجہ نہ دینا۔ تو اس لیے خصوصاً اس عمر کا ذکر کر کے یہ توجہ دلائی گئی۔ طارق محاربی کہتے ہیں، ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو۔ اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، یعنی ماں اور باپ میں سے بھی اگر سلیکٹ کرنا تو پہلے ماں کا حق آتا ہے۔ اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارا زیادہ قریبی ہو۔ تو بہرحال ہم سب کو اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ وقت خاص کرنا چاہیے، اگر وہ زندہ ہیں، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو دعاؤں میں انہیں نہیں بھولنا چاہیے، سجدوں میں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ کریں گے آپ ان کے ساتھ احسان، لیکن وصول ہوگی آپ کو خوشی اور ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت۔ اور اگر زندہ ہیں تو اس رمضان میں ان کو
ضرور کچھ تحفے تحائف بھیجیں، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو دعاؤں کے تحفے بھیجیں، اور ان کی طرف سے ان کے بہاف پر صدقہ خیرات ضرور کریں، بلکہ جو صدقہ کریں اس میں دل دل میں نیت کر لیا کریں کہ اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے وہ بہترین عمل قبول کر لیں گے جو انہوں نے کیے، اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کر دیں گے۔ یہ جنت والوں میں سے ہوں گے، سچے وعدے کے مطابق جو وہ وعدہ کیے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ نیکی ایسی نیکی ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اب اس کے برعکس ایک اور کردار ہے، اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف ہے تم دونوں پر، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی امتیں گزر چکی؟ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تیرا برا ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ آج یہ بات گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہے، جو بچے اس معاشرے میں پلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، کہ جب والدین ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ جس نے اپنے والدین سے کہا اف، کیونکہ پیچھے بنی اسرائیل صورت میں پڑھ چکے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر یہ کہ ان کی باتوں کو دھمکی سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا تو پھر میرا حساب کتاب ہوگا۔ بہت سے لوگ فوت ہو چکے ہیں، ابھی تک تو کوئی قبر سے نہیں نکلا، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں تیرا برا ہو، ایمان لے آ، یعنی یہ باتیں ایمان کے منافی ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے قبروں سے، تو وہ کیا کہتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین۔ تو ایک طرف سعادت مند اولاد ہوتی ہے جس کا ایمان ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسری طرف بدبخت اور نافرمان اولاد ہوتی ہے، اور دونوں کا انجام مختلف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی۔ والدین کا نافرمان اور بدسلوک، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ احسان جتلانے والا، یعنی چھوٹی سی نیکی کر کے پھر منہ پہ مارنے والا، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ سلف صالحین کہتے تھے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد اس کی نافرمان بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر اولاد نافرمانی کرے یا بات نہ مانے تو والدین کے حق میں دعا اور زیادہ کر دیں اور کثرت سے استغفار اور توبہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو گئی جن و انس کے ان گروہوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کہ بے شک یہ خسارہ پانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا تھکو گے عبادت کے لیے، جتنا محنت کرو گے اتنا ہی درجہ بلند ہوگا۔ ہر سجدے کے عوض ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو اگر نماز نہیں پڑھتے تو درجات کہاں سے بلند ہوں گے، اور اگر نوافل نہیں پڑھتے ایکسٹرا تو درجات کیسے بلند ہوں گے؟ بعض اوقات ہمیں نفس دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ تم نیکی کے باقی کاموں میں جو اتنے آگے ہو تو کوئی بات نہیں، اگر نماز کم بھی کر لو تو صرف فرض پڑھنے پر اکتفا کرو۔ تو یہ بھی ایک غفلت کی کیفیت ہوتی ہے، سستی ہے۔ یہ اللہ کی عبادت میں لذت مانگیں، اللہ کی عبادت کا شوق مانگیں، اللہ مجھے سجدوں کی محبت دے دے، کیونکہ یہ غفلت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اچھا بھلا صحت مند ہو، دنیا کا ہر کام بھاگ بھاگ کے کر رہا ہو، اور اللہ کے آگے بس جھکے تو چند ٹھونگے مار کے اٹھ جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے مومن بھی اور کافر بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ کے ہاں درجوں میں ہوں گے، مرتبوں میں ہوں گے، اور کفار اسی طرح نیچے جہنم کے درجوں میں ہوں گے، اور جو مومن ہوں گے نیک عمل کرنے والے وہ اوپر کی طرف بلند ہوں گے۔ تو ہر ایک کو خیر اور شر میں سے وہی ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ کسی اور کا گناہ اس کے پلے میں نہیں ڈالا جائے گا، اور کسی نیکوکار کے صلے میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، اتنا فرق ہے۔
دنیا میں تو ایسے درجوں کا فرق نہیں ہوتا نا، جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم اپنی نعمتوں کا حصہ دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے خوب فائدہ اٹھا چکے، تو آج تم ذلت کے عذاب سے بدلہ دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ وقت یاد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ دیکھ رہے ہوں گے یا اس سے قریب ہوں گے، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب اس کے بعد تمہارے لیے کوئی نعمت نہیں، تم نے جو نعمتیں استعمال کرنی تھی وہ دنیا میں کر کے آ چکے ہو۔ طیبات ان نعمتوں کو کہتے ہیں جو کھانے میں، خاص طور پر جو انسان ذوق شوق سے کھاتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں، اور جن کو کھا کے انسان خوشی محسوس کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ تو ہمیں حلال اور طیب کھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ طیب ٹیسٹی ہوتا ہے، لیکن ایسا ٹیسٹی نہیں کہ جو بیماری لائے، کیونکہ بعض چیزیں کیمیکلز کے ساتھ ایسے مسالے بنائے گئے ہیں کہ جو چیزوں کو ٹیسٹی تو کر دیتے ہیں مگر ان کے جسم پر اثرات بہت برے ہیں۔ تو کیا طیبات کا استعمال کرنا نہیں چاہیے کہ لوگوں کو کہا جائے گا چونکہ تم دنیا میں سب انجوائے کر چکے ہو اب تمہارے لیے کچھ نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے شکر ادا کرتا ہے، تو پھر اس کی پکڑ نہیں، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اور دوسرے شخص نے روزہ رکھا ہو تو دونوں اجر میں برابر ہے، لیکن اگر کھا کے اور بھول جاتے ہیں اور شکر ادا ہی نہیں کرتے تو پھر اور بات ہے۔ یعنی فکر آخرت سے بے نیاز ہو کر نعمتوں کا استعمال انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، باغی بنا دیتا ہے، اور مومن کچھ لذت کی چیزوں کو آخرت کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے آج کل رمضان ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان نہ ہو تو ہم دن میں کچھ نہ کچھ سنیکنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، کوئی چائے کا کپ لے لیا، کوئی نٹس لے لیے، کوئی چیز لے لی، تو انجوائے کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے تھوڑا سا بھی کچھ لے کے۔ لیکن اب ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنی وہ لذیذ چیزیں، وہ تھکاوٹ اتارنے والی چائے کافی، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی خاطر چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی، مثلا آپ نے تراویح کے لیے جانا ہوتا ہے تو مزے کا کھانا بہت انجوائے کر کے تو نہیں کھا سکتے، کیونکہ اگر وہ کھانے بیٹھ گئے پھر تو تراویح کا ٹائم گزر جائے گا، کیونکہ نماز تک نہیں پہنچ سکتے آپ۔ تو یہ کیوں چھوڑا؟ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے نا، کہ کچھ نیک عمل کر لیں یہاں اور یہ بعد میں سے بعض اوقات کہتے ڈھک کے رہو تو ساری میں کھا لوں، اور ساری میں پھر دل نہیں چاہتا، اچھا چلو کل کھا لیں گے، کوئی بات نہیں، تو آپ چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کوئی بہت مزے کی چیز پکانا چاہتے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ نہیں عبادت کا وقت ہے، میرا سپارہ رہ جائے گا، میں پہلے اپنی تلاوت کر لوں، تو وہ آپ جانے دیتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سے مواقع پر انسان اللہ کی اطاعت میں، اور خاص طور پر جب انسان طالب علم بن جاتا ہے، دین کا طالب علم، اور اس میدان میں قدم رکھ دیتا ہے، تو علم کا حاصل کرنا مشقت کے بغیر نہیں ہوتا، اور جب آپ کی اس میں مشغولیت ہوتی ہے تو پھر آپ بہت سی آپ کو لذیذ چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض پہننے کی چیزوں میں، لباس ہو، زیور ہو، دنیا کی رکھ رکھاؤ کی چیزیں ہوں، اب آپ حجاب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس طرح تو آپ نہ میک اپ کر سکتے ہیں، نہ آپ وہ سب کچھ پہن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم سے منع کرتے تھے، حرام نہیں ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو روکتے تھے اور فرماتے تھے اگر تم جنت کا زیور اور ریشم پہننا پسند کرتے ہو تو پھر دنیا میں نہ پہنا کرو، یعنی وہاں کے لیے چھوڑ دو، دنیا میں صدقہ کر دو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے کہا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں چاہوں تو تم سب سے زیادہ لذیذ کھانا کھاؤں اور سب سے زیادہ نرم لباس پہنوں، لیکن میں اپنی لذیذ چیزیں آخرت کے لیے باقی رکھتا ہوں۔ حضرت عمر جب شام میں گئے تو ان کے لیے کھانا بنایا گیا کہ ایسا کھانا کبھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے لیے یہ کھانا ہے تو ان مسلمان فقراء کے لیے کیا ہوگا جو اس حال میں فوت ہو گئے
کہ وہ جو کی روٹی بھی سیر ہو کے نہ کھا سکتے تھے. تو خالد بن ولید نے کہا ان کے لیے جنت ہے، وہ جنتوں میں پہنچ گئے. حضرت عمر کی آنکھیں آنسوں سے چھلکنے لگیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر دنیا سے ہمارا نزدیک دنیا کا یہی گھٹیا سامان ہے اور وہ پہلے لوگ اپنے حصے میں جنت لے گئے تو انہوں نے ہم سے بہت زیادہ فرق ڈال لیا. یعنی اعلیٰ ترین کھانے کو انہوں نے جنت کے مقابلے میں کیا کہا، یہ گھٹیا چیز ہے. لیکن ہم اسے گھٹیا سمجھتے نہیں نا، اسی لیے ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. پھر فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں خبردار کیا، جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی خبردار کرنے والے گزر چکے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. احقاف حقف کی جمع ہے، ریت کا بلند مستطیل ٹیلا یعنی ریکٹینگل شیپ میں. بعض نے اس کا معنی پہاڑ اور غار کیا ہے. یہ حضرت ہود کی قوم عاد اولا کے علاقے کا نام ہے جو حضر موت یعنی یمن کے قریب تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر ان اقوام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچوں میں سے ہو تو لے آؤ وہ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو. اللہ اکبر، کتنا ڈس ریسپیکٹفل انداز ہے. یعنی پہلے تو طنز کیا، تم ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہو، ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو، اچھا لے آؤ عذاب لاتے ہو. تو کیسی قوم تھی یہ، تکبر کی علامت. اس طرح کی ٹون اور اس طرح کی باتیں تکبر کی علامت ہوتی ہیں. اس نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. دیکھیے اب پیغمبر کا جواب کتنا اچھا ہے. اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. پھر جب انہوں نے ایک بادل اپنی وادیوں میں سامنے سے آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر بھی برسانے والا ہے، بلکہ یہ تو وہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. عرصہ دراز سے ان کے یہاں بارش نہیں ہوئی تھی. امٹتے بادل دیکھ کے خوش ہو گئے. عارض کہتے ہیں بادل کو اس لیے کہ وہ آسمان پر پیش ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. بادلوں کو بھی کئی نام ہے عربی میں. تو حضرت ہود نے کہا یہ صرف بادل نہیں ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کی جلدی تم مچا رہے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بظاہر خوش کن چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بن جاتی ہیں، اور کبھی ہلاکت والی چیز نجات کا سبب بن جاتی ہے. تو اصل قوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تدمر کل شیء بامر ربها، وہ آندھی جو آئی وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر دے گی. پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. مجرم قوم کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی مکین سب تباہ ہو گئے اور صرف مکانات نشان عبرت کے طور پہ باقی رہ گئے. اور یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی. یعنی اتنی طاقتور قوم تھی کہ تم ایسے نہیں. اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے تو ان کے کان اور آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ کام نہ آئے، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلی قومیں تم سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، زیادہ شان و شوکت رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ تباہ ہو گئے. اور اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. اور بلا شبہ ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا. ہم نے طرح طرح کی نشانیاں بیان کی تاکہ وہ لوٹ آئیں. پھر ان ہستیوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے. اور یہ ان کا جھوٹ اور بہتان تھا جو وہ گھڑا کرتے تھے. یعنی مشرکین جو تھے وہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس لے جانے کے لیے. اس پر ان کی پکڑ ہوئی. آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہی کانسیپٹ موجود ہے کہ ہم ان بزرگوں کو خدا تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے. ٹھیک ہے کوئی زندہ ہے وہ آپ کو کسی تعلیم ہدایت کے ذریعے اللہ کا قرب کی طرف لے بھی جائے کہ یہ اللہ کا رستہ چلو اس پہ، مرنے کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے؟ اب تو ان کی جان چھوڑ دو. زندگی میں بھی نہیں ان کا پیچھا چھوڑا کہ یہی ہمیں پار لگائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ سے نہیں رجوع کرتے، ان پہ ساری توقعات ہیں.
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر لائے جو غور سے قرآن کو سن رہے تھے، پھر جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پورا کر دیا گیا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب وادی نخلہ میں پیش آیا تھا، جہاں آپ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت سختی کر دی گئی ہے، اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، تو کوئی بہت ہی اہم واقعہ ہے جو زمین پر رونما ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے مشرق و مغرب کے اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے بھیج دی، ہر طرف جن پھیل گئے۔ تو ایک ٹولی جو تھی یا ایک گروپ جو تھا وہ یہاں حاضر ہو گیا اور اس نے قرآن سنا اور بات سمجھ لی کہ آسمان کے اوپر جانے کی جو بندش ہوئی ہے اس کا سبب یہی قرآن کا نزول ہے۔ تو یہ قرآن سننے والے جن قرآن سن کر مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور پھر دیگر روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف بھی لے گئے اور انہیں خود جا کر بھی اللہ کا پیغام سنایا، اور کئی بار جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوا، کیونکہ آپ صرف انسانوں کے لیے پیغمبر نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی تھے۔ تو اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ کیسے سمجھدار جن تھے جنہوں نے قرآن کا احترام کیا۔ آج ہمارے اندر یہ احترام نہیں رہا، قرآن کی تلاوت لگا چھوڑتے ہیں اور باتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو سمجھ گئے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ قرآن بس اپنے دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے کہ اس کو حفظ کر لو، یاد کر لو اور صرف اپنے تک ہی رکھو، یہ تو دوسروں تک لے جانے کی چیز ہے۔ لہٰذا جب وہ وہاں سے مڑے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو اپنی قوم کو خبردار کرنے والے بن گئے، یعنی دوسروں کی بھلائی کا پروگرام لے کر چلے۔ ایک سٹنگ میں، ایک نشست میں انہوں نے یہ بات پکڑ لی، سمجھ گئے۔ آج ہمیں بار بار بھی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں یہ کام کیسے کرنا ہے۔ ان کی کہاں سے ٹریننگ ہوئی تھی، انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ انہوں نے قرآن سے ہی سیکھا تھا کہ یہ کرنے کا کام ہے۔ جتنا زیادہ ایمان انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ انسان اس مشن کے ساتھ سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میری موت ہے، اسی کے ساتھ جینا ہے اور اسی کے ساتھ مرنا ہے۔ اب چلے گئے تبلیغ کرنے، کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ حق اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی یہ قرآن کا تعارف انہوں نے خود پیش کر دیا کہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور سیدھے رستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو جس کو اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ پھر قرآن کے بغیر جیے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کر لو، یعنی نبی پر ایمان لے آؤ اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ یعنی اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ تو جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور مومن دوسروں کا خیرخواہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو تعلیم دینے اور فائدہ دینے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایمان لانے کے یہاں دو فائدے بھی بتائے گئے، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض گناہ معاف کر دے گا، من ذنوبکم، اور بعض کی چھوٹ اس وقت ہوگی جب جن پر زیادتی کی وہ معاف کرے۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد بندے معاف کریں گے تو ہوگا۔ اللہ ہمیں دوسروں کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور خاص طور پر والدین۔ تو یاد رکھیے جنوں کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو انسانوں کے لیے ہیں، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کرے تو نہ وہ زمین میں عاجز کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے سوا اس کا کوئی مددگار ہے، بلکہ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی قیامت کے دن نہ کوئی خود اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، نہ بچ سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کو بچا سکتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں گم جائے اور اس کو بھلا دیا جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں،
وہ اس بات پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی زمین آسمان جس نے بنا لیے، پیدا کر دیے، وہ مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ یہ تمہیں کیوں مشکل نظر آتا ہے؟ اور جس روز اصل میں انسانوں کو یہ بات اس لیے مشکل سمجھ آتی ہے کہ انسانوں نے ہر طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ کسی طرح موت کو روک سکیں یا مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر سکیں۔ ساری بیماریوں کا علاج ہو گیا، موت کا علاج نہیں ہو سکا۔ تو اپنی کمزوری کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کر سکے کوئی ایسی دوا ایجاد، تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتا دوبارہ زندہ، اور یہاں سے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اور جس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ وہ فرمائے گا پس عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بس آپ صبر کیجئے جیسا اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو پکار اٹھیں گے گویا یہ دن کی بس ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ پیغام پہنچا دینا ہے، تو کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ تو کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور صبر انبیاء کا اخلاق رہا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ صبر، انتظار، صبر، انتظار۔ بے صبری سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ہر چیز ہو ہی جاتی نا، ایک نہ ایک دن ہو جاتی۔ تو اپنے آپ کو گھبراہٹ، انگزائٹی اور بے چینی سے بچایا کریں کہ نہیں، جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت جو کرنے کے میرے کام ہے وہ کر لینے چاہیے، یہ نہ ہو کہ آنے والی چیز کے انتظار میں آج کا دن بھی ضائع کر دوں۔ سورۃ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں، اور انہوں نے جو نیک کام کیے تھے، صلہ رحمی کی، قیدیوں کو آزاد کیا، مہمان نوازی کی، یا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت کی، اس کا کوئی صلہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ ایمان کے ذکر کے بعد وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد الگ طور پر اس کی اہمیت اور شرف کے پیش نظر بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، ایمان لانا پچھلی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح انسان کے حالات کو بھی درست کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے فائنینشیل حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کا حال بڑا اچھا ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے کاموں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یعنی دنیا سے پریشانیاں ختم تو نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کو اس طرح محسوس نہیں کرتا، اپنے اوپر طاری نہیں کرتا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ پھر جب تم حالت جنگ میں ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو قیدیوں کے بندھن مضبوط باندھو۔ پھر اس کے بعد خواہ احسان کرنا ہے اور خواہ فدیہ لینا ہے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو وہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ ضرور ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے ان کو خوب پہچان کرا دی ہے۔ یعنی جنتی جو ہیں بغیر کسی کی رہنمائی کے اپنی منزل تک جا پہنچیں گے۔ دنیا میں اگر آپ کسی نئے علاقے میں اپنا گھر خریدتے ہیں تو آپ کو پورا ایڈریس چاہیے، کوئی گائیڈ چاہیے، آپ کو گوگل پہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے جانا ہے، کس ہائی وے سے جانا ہے، کدھر کو کیا ہو۔ لیکن ایک دفعہ آپ جنت میں انٹر ہو گئے تو پھر آپ اپنی منزل پہ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ عرفہا لہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے، یعنی نیک عمل کر کے۔ اور انسان کو خوب پتہ ہوگا کہ میں نے کتنا کیا اور میرا حق کتنا بنتا ہے اب۔ اور جنت میں گھر بنانے والے کام کون سے ہیں؟ دن میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھنا، سنن رواتب نہ چھوڑا کریں، کچھ بھی ہو عادت ڈالیں، اپنے نفس کو ماریں، اور ایک دفعہ آپ کرنے لگ گئے نا، یقین مانے ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ شروع میں آپ کے لیے مشکل ہوگی لیکن پھر آپ عادی ہو جائیں گے۔ پہلا روزہ مشکل تھا لیکن اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، کھا کے رکھیں یا بن کھائے رکھیں۔ پھر اسی طرح مسجد بنانے پر جنت میں گھر بننا، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں ابھی مدارس تعمیر نہیں ہو رہے تھے، ورنہ کیونکہ مسجد ہی مدرسہ تھی۔ اب ہماری مسجدیں دن کو خالی پڑی ہوتی ہیں، اس میں کوئی تعلیم کا کام نہیں ہوتا، اور تعلیم کے کام کو الگ کر لیا گیا۔ لہٰذا ایسی درس گاہیں بنوانا اور ان میں کنٹریبیوٹ کرنا، یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جائے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔ تو اس لیے اس نیت سے جائیں عیادت کرنے، بیمار کی کیئر کرنے، کہ اس کے بدلے جنت میں گھر ملے۔ صف کو پر کرنا، جی ہاں، آج کل تراویح میں خواتین بھی ماشاءاللہ صفیں بنا رہی ہیں لیکن اکثر ناکام ہوتی ہیں۔ ان شگافوں کو پر کرنا ہوتا ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، یاد رکھیے۔ جماعت سے نماز نہیں ہوتی اگر آپ کی صف درست نہیں۔ تو آپ نے جنت میں جانے کے لیے صفیں بھی بنانی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جنت کے محل چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو، جھگڑا چھوڑ دے، بحث چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے، اپنا اخلاق اچھا کر لے۔ جنت کمانی ہے تو یہ سب کرنا ہوگا، نمازیں بھی صحیح کرنی ہے، صفیں بھی ٹھیک کرنی ہے، صدقہ جاریہ کے کام بھی کرنے ہیں، اور اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، یعنی تمہارے لیے بھی دین پر استقامت آسان ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ مرتے دم تک ہم مسلمان رہیں، تو اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ یعنی دین کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا، جیسے صحابہ کرام نے کیا، اور جنہوں نے اس کام کو کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں غلبہ دیا، ان کے قدم جما دیے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ عز و جل اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کرے گا، اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور پھر یثبت اقدامکم میں اسلام پر ثابت قدمی کے علاوہ قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں وہاں ثابت قدم رکھے اور اس پل کی پھسلن سے بچا لے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور اس نے ان کے اعمال رائگاں کر دیے، یعنی کفر کی وجہ سے نیک عمل بھی ضائع۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کیا پھر یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال دی اور ان کافروں کے لیے اس جیسی مثالیں ہیں۔ یعنی اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی پہلوں کی طرح ہوگا۔
یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یقیناً ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جانور بھی شاید زیادہ ڈسپلن سے کھاتے ہوں کہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اب کے دور میں آپ دیکھیے کہ جس طرح کھانا کا ٹرینڈ ہے، اور ہر موقع پر سب سے زیادہ فکر کھانے ہی کی ہوتی ہے، اور اسی پر سب سے زیادہ مال کا حصہ بھی خرچ ہوتا ہے، تو یہاں پر یعنی یہ نہیں کہ کھانا کھانا نہیں چاہیے، لیکن یتمتعون و یاکلون، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، انجوائمنٹ اور کھانا پینا، ہر وقت پارٹی کا شوق۔ اور اس میں پھر جانور کھڑے ہو کے کھاتے پیتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانے کی مشابہت بھی اس میں آتی ہے کہ جیسے جانور کھاتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں آپ کی اس بستی یعنی مکہ سے زیادہ طاقتور تھیں، جس نے آپ کو نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوا۔ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت بنا دیے گئے ہوں اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب نہیں ہوگا۔ پانی دنیا میں کسی جگہ زیادہ دن کھڑے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، اس کے رنگ اور بو ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن جنت کے پانی کی خوبی کیا ہوگی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جب پیو تازہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا، جس کا ذائقہ یعنی دودھ کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا، یعنی جنت کا دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہر شخص ایکسپیرینس کرتا ہے دودھ کی خرابی کا۔ اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوں گی، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگی، یعنی دنیا کی شراب پی کے تو انسان کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی۔ اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، دنیا میں شہد کی مکھیوں کی بھی آلائش جو ہے بعض اوقات شہد میں آ جاتی ہے، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا ایسے لوگ اس شخص کی مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور وہ ایسا کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے جو ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کو غور سے سنتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جو علم دیے گئے کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی یہ منافقین کا ذکر ہے کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی تھی، توجہ اور دلچسپی نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر، لہٰذا انہیں آپ کی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی، اور مجلس سے باہر آ کے پوچھتے تھے آج یہ کیا باتیں ہوئی ہیں اندر، کیونکہ لا یفقہون، سمجھتے نہیں، لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ یعنی جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس میں اضافہ بھی کرتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے اور ثابت قدمی بھی دیتا ہے۔ وہ تو بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے، بس یقیناً اس کی علامات تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں ہوگا، پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی بخشش مانگیے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھکانے کو جانتا ہے۔ تو گویا عمل سے پہلے علم حاصل کیجئے۔ فَعْلَمْ
انہ لا الہ الا اللہ، اس بات کا بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ کے پاس اس کے دلائل ہونے چاہیے۔ اور پھر اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے، ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، یعنی تمہارے شب و روز کی کوئی سرگرمی اللہ سے مخفی نہیں، کہاں سوتے ہو، کہاں جاگتے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں کہاں جاتے ہو، سارا دن کیا بھاگ دوڑ ہوتی ہے، سب پتہ ہے اس کو، زبردست سرویلنس ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائق وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہ اتاری گئی، پھر جب کوئی محکم صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی ایک ہی حکم سن کر دو مختلف ریاکشنز، طاعت بقول معروف، اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا، پھر جب جنگ کا قطعی حکم آ جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ اور اخلاص کا مظاہرہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا پھر تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد نہ کرو گے اور اپنے رشتوں کو نہ کاٹو گے؟ یعنی اپنے اختیار اور اقتدار کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ تو اس میں دو باتوں کی ممانعت اور دو باتوں کا حکم ہے، فساد فی الارض اور قطع رحمی کی ممانعت، اور اصلاح فی الارض اور صلہ رحمی کی تاکید ہے، کیونکہ قطع رحمی کے نقصانات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، معلق رہتے ہیں، وہ چیک ان ہی نہیں ہوا، سامان پیچھے رہ گیا، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ٹرمز میں نہیں۔ رشتے جوڑ کر رکھیے، ان کی خیر خبر رکھیے، ان کی ضروریات کا احساس کیجیے، ان کے دکھ سکھ اور غم بانٹیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے رشتہ ہی کاٹ کے بیٹھ گئے، ہمارا جینا مرنا تم سے ختم، فرمایا قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، اللہ معاف کر دے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔